الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اہل علم چاہے وہ طلبہ اکرام ہوں یا علماء اعظام ہوں، ان سب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان میں سے چند باتوں کا تو گزشتہ مذاکرہ ہو گیا۔ شیخ امام ابو عمرو یوسف بن عبد البر، علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ سے اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ ان میں سے اہل علم کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ عالمانہ وقار کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو طلبہ ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں یا علماء بن چکے ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرنا جو ایک عالم کے خلاف، شان کے خلاف ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اہل علم اپنے علم کے وقار کو بچا کر رکھیں گے تو ساری دنیا کی سرداری انہیں اس علم کی وجہ سے نصیب ہوگی، لیکن وہ اہل دنیا سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں ان کا مرتبہ اور مقام گر جاتا ہے۔ تو اس سے بتانا یہ ہے کہ عالم لوگوں کے سامنے سوال کرے، اپنی مجبوری ظاہر کرے، اپنی کمزوری، اب معاشی تنگی پیش کرے، گزارا مشکل ہے، قرضے زیادہ ہیں اور کافی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کچھ توجہ فرمائیں، ایسے کوئی جملے کسی کے سامنے ایک عالم کی شان نہیں کہ بولے، بلکہ اگر کوئی ہمیں کھرید کر اور اندر کی تکلیفیں پوچھ کر ہماری مدد کرنا چاہے تو بھی عام آدمی کے سامنے اپنی کمزوری اور مدد کی ضرورت ظاہر نہیں کریں، اس لیے کہ علماء کو پہلے سے بھی لوگ کمزور سمجھتے ہی ہیں، محتاج سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ پہ پلنے والے سمجھتے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی کوئی مشکل پریشانی ظاہر کریں گے تو نتیجتاً وہ ہمیں بے حیثیت سمجھیں گے، اور جب انسان کو بے حیثیت سمجھا جاتا ہے تو نتیجہ یہی ہوتا کہ اس کی کوئی بات قبول نہیں کرتے لوگ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر علوم نبوت کے حاملین علم کے تقاضوں پر چلیں گے تو اللہ، فرشتے اور نیک لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کا رعب ڈال دیں گے، مگر افسوس یہ علماء اپنے علم سے دنیا مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں بلکہ لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، بڑے بڑے علماء ہوں، ان سب کا جو مقام ماضی میں رہا ہے وہ ان کے اپنے علمی وقار کی وجہ سے، کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتے، تو لوگ جانتے تھے بھئی یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان کو ہم سے کوئی لالچ اور امید نہیں ہے، تبھی وہ نڈر ہو کے ڈٹ کے بولتے تھے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم اگر بولیں گے حکومت کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، ہماری جان جائے گی، پھر بھی ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پڑی ہی نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کی لالچ میں آنا، اس کی کرسی کی حرص میں آنا۔ اس واسطے جو حق گوئی اللہ نے ان کو دی تھی، یہ امید اور لالچ نہ ہونے کی وجہ سے، جب ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ بھئی میں اگر کچھ ایسا بیان کروں گا صدر خلاف میں، کمیٹی خلاف میں، پبلک خلاف میں اب کیسے بول سکتا ہوں، تو وہ شخص حق کو چھپا کر ہی چلے گا، خالی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا ٹائم پاس کرے گا تاکہ میری کرسی بچ جائے، ہمارے خلاف کوئی محاذ قائم نہ ہو جائے۔ یہ سب آدمی کی امید اور لالچ ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ مجھے تمہارا گھر ذاتی ہے، تم کروڑ پتی ہے، تم کسی سیاسی لیڈر کی اولاد ہے، کچھ بھی ہو، میرے کیا کرنا ہے؟ میری روزی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری جان بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا جو کام ہے بولنے کا میں وہ کر کے رہوں گا۔ تو آدمی لالچ ختم کر لینا دوسروں سے، تب علمی وقار باقی رہتا۔ دوسری چیز ہے کہ ایک عالم کو جس سے بچ کر رہنا چاہیے وہ ہے پوشیدہ شہوت۔ پوشیدہ شہوت کیا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پوشیدہ شہوت کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو علم سکھائے، پھر یہ تمنا کرے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی مجلس میں آ کر استفادہ کریں۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ خواہش ہے کہ بھئی پبلک زیادہ آنا، بیان میں ہمارے کہیں جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے جلسے میں پبلک زیادہ آنا، کہیں پر کوئی مجلس چل رہی ہے تو پبلک ہماری مجلس میں زیادہ آنا، یہ تمنا اپنے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ آدمی اپنی نیکی پر لوگوں سے تعریف کا متمنی رہے،
جیسے اس سے پہلے بھی آیا، اچھی قرات ہے، نماز کے بعد پوچھتے کیسی تھی نماز، کیسی تھی قرات، اچھا بیان ہوا تو پوچھے کیسا لگا بیان آپ کو. اور پوچھنے کا انداز بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا، نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی قابل اصلاح چیز ہے تو اصلاح کر لیں گے. حالانکہ وہ کیا اصلاح کرے گا؟ اپنے استاد سے پوچھو، اپنے شیخ سے پوچھو، وہ جوتے مار کے اصلاح کرے گا. جو تمہارے عقیدت میں آ کے بیٹھا ہے وہ کیا تمہاری اصلاح کرے گا؟ پوچھنا ایسے انداز سے رہتا، بس باقی تعریف کے جملے سننا رہتا. اب وہ ایک دو جملے بھی تعریف کے بول دیا تو اپن یہاں سے شروع ہو جاتے، اب اپنی پوری بڑائی بیان کر لینا، اپنے بیان کی جامعیت بول لینا، فلاں کر لینا، اپنی کتنی محنت کرا وہ بھی بول دینا، یہ سب چیزیں بولنا شروع ہو جاتی. تو آدمی اندر سے اصل میں اس سوال کا مقصد رہتا کہ کوئی میری محنت کے بارے میں پوچھے، میری تقریر پر میں تعریف سنوں. یہ پوشیدہ شہوت ہے. چنانچہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہیں تقریر کے لیے جائیں تو بعد میں یہ سننے کے متمنی رہتے کہ تقریر کیسی رہی. اگر کوئی حوصلہ افزا تبصرہ کر دے تو پھر پھولے نہیں سماتے، خوش ہو جاتے. ایک جگہ تقریر ہوئی، بیان ہوا، بہت پسند کرے لوگ اسے، بولے آئندہ آپ ہی کو بلائیں گے، ہر بار آپ ہی کے سے وقت لیں گے، فلاں کریں گے، آپ ہمارے لیے پرماننٹ ہو جائیے یہاں سے، سب بول لیتے پھریں گے. یہ ساری چیزیں انسان اپنے دل میں نہیں رکھنا، اس سے اپنے آپ کو خالی کر لینا. تیسری چیز جس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے وہ ہے ظاہری اور باطنی گناہ سے پرہیز کرنا. اس لیے کہ گناہ ایسا کام ہے جس کے بعد انسان کا ذہن بہت کمزور ہو جاتا. گناہوں کی وجہ سے انسان پڑھا لکھا بھولنا شروع کر دیتا ہے. اس واسطے بہت سی باتیں آپ لوگ پڑھے ہوں گے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتے. یاد نہ رہنے کا اصل سبب یہی ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ گناہوں کی نحوست کے بعد جو عالم آتا ہے وہ ہے دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جانا. جن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں بولتے فرشتے پر بچھاتے، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے، لوگ ان سے دعاؤں کی قبولیت کی امید لگا کے آ کے دعوتیں کھلا کے، بکرے کھلا کے، سب ہوتا نا مدرسوں میں. یہاں پہ تو نہیں ہوتا. ہم دعوت کے اصول ہی ایسے رکھ دیے ہیں کہ بھئی جنم جنازے کے نہیں ہونا، کہ یہ مر گیا تو لاگے کھلا رہے، اس کی اصالہ ثواب کے لیے لاگے کھلا رہے. سادہ سیدھا کھا لو، مردوں کے نام پہ کیا کھاتے. تو باقی جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر یہی ہے کہ لوگ دعاؤں کی قبولیت پہ امید لگا کے دعوتیں کرتے، کھلاتے پلاتے. لیکن حال یہ ہے کہ جو گناہ میں مبتلا ہے اس کی دعا کیا قبول ہوں گی؟ جو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، گانے سن رہا ہو، عجیب عجیب حرکتوں میں ہو، کیا خاک اس کی دعائیں قبول ہوتی، چاہے لوگ کتنی بھی امید لگا لیں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا 5 کوتاہیوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. پہلی کوتاہی یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچاننے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کرتے. دوسری ہے کہ قرآن پڑھتے مگر اس پر عمل نہیں کرتے. تیسری یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو مگر رسول اللہ کی سنتوں پر نہیں چلتے. چوتھی یہ ہے کہ تم شیطان کو بہت برا کہتے ہو لیکن موقع آتے ہی شریعت کے خلاف شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہو اور اس کے باتوں کی پیروی کرتے ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ تمہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے بلکہ دوسروں کے عیب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو. یہ 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. اب ہم دیکھیں کہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے، کہاں قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، کہاں رسول اللہ کی سنتیں جان جان کر ہم ہماری زندگی میں لاتے ہیں. گناہ کا موقع آیا تو کہاں ہم چوکتے ہیں، اور اپنے عیبوں کی فکر کہاں ہے اور دوسروں کے پیچھے کتنا پڑے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے حاملین علوم نبوت، اپنے علم پر عمل کرو. اس لیے کہ اصل میں عالم وہی ہے جو علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کرتا ہو. سنو ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اگرچہ کہ عالم کہلائیں گے مگر علم ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یہ صحابی خلیفہ راشد اپنے زمانے میں فرماتے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ علم ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی ظاہری زندگی تنہائی کی زندگی کے خلاف ہوگی. یہ سب سے بڑی علامت ہے عالم سو ہونے کے لیے کہ اکیلے میں ہو گئے، گندی حرکتیں، بری حرکتیں، گناہ شروع کر لیے، اور جب جلوت میں آتے ہیں تو بڑے نیک اور صوفی بن کر دکھتے ہیں. ان کے علم اور عمل میں تضاد ہوگا. وہ حلقے لگا کر بیٹھیں گے ایک دوسرے پر فخر کرنے کی خاطر، کس کی صلاحیت کتنی ہے.
حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے پر اس وجہ سے بھی ناراض ہو جایا کرے گا کہ اس نے اس کی مجلس چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ کیوں بیٹھا۔ اس وجہ سے بھی آپس میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، ہمارے بیان میں نہیں ان کے بیان میں آتا، ہماری مسجد میں نہیں ان کی مسجد میں آتا، ہمارے حلقے میں نہیں ان کے حلقے میں آتا، ہماری جماعت میں نہیں ان کی جماعت میں جاتا، اس وجہ سے بھی ناراضگی ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جب اس میں دیکھیں کہ علماء کو اپنا حلقہ بڑھانے کی فکر کے بجائے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے علم پر عمل کیسے کریں۔ ہماری بات سننے والے، ہمارے بیانات سننے والے، یوٹیوب پر ویورز ہمارے اتنے ہو جانا، سبسکرائبرز اتنے ہو جانا، چینل اتنا آگے بڑھ جانا، یہ سب فالتو قسم کے خیالات ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں رہنا کتنے لوگ دیکھ رہے، کتنے لوگ چاہ رہے، کتنے لوگ فلاں کر رہے۔ اپنا ایک کام کا طریقہ ہے، کام کرتے جاؤ، بس ختم۔ کون دیکھ رہا، کون نہیں دیکھ رہا، کون سن رہا، کون نہیں سن رہا، کام میں حسن پیدا کرو، اچھا کام کرو، بس ختم ہو گیا۔ جس کے لیے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، آپ چاہے 100 سنیں، 1000 سنیں، کوئی ایک بھی نہ سنے، اس سے کیا کرنا ہے۔ نبی اپنی جگہ پر نبی ہے، چاہے اس کا کوئی ماننے والا ایک امتی بھی نہ ہو، بہر صورت وہ نبی ہے۔ عالم دین اپنی جگہ پر عالم دین ہے، چاہے اس کا ایک بھی ماننے والا نہ ہو۔ تم تو اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں نا، کافی ہے اپنی نجات کے لیے، اپنے علم پر عمل کی کوشش رہے۔ عمل کے بغیر جو وعظ ہوتا ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عالم اپنی نصیحت پر خود عمل نہ کرے تو اس کی نصیحت لوگوں کے دلوں پر سے گزر جاتی ہے، ایسے گزرتی ہے جیسے چکنے پتھر سے بارش کے قطرات پھسل جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اپنے وعظ و تقریر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ حضرت سوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی گہرائی سے نکلنے والی بات دلوں پر دستک دیتی ہے، اور محض زبان سے نکلنے والی بات لوگوں کے اوپر سے، دلوں پر سے گزر جاتی ہے۔ تو اسے بولتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ وہ دل سے نکلنے کے لیے دل بننا ضروری ہے، زندگی میں عمل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم میں لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو، وہ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ عمل میں بھی وہ سب سے زیادہ آگے ہو۔ بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے علامہ کہلاتے ہیں، لیکن تہجد نہیں ہے، سنتیں نہیں ہیں، نماز باجماعت نہیں ہے، فرائض نہیں ہیں، تو کیا خاک محض عالم کہلائے جائیں۔ اس لیے عمل کی کوشش ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اس امت کا طبیب، ڈاکٹر ہوتا ہے، اور امت مریض کی حیثیت رکھتی ہے، اور امت کا جو مرض ہے وہ مال ہے۔ امت مریض ہے، اور کس مرض میں مبتلا ہے؟ امت مال کے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر خود عالم ہی ناحق طور پر مال کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور وہ بھی ناحق طریقے سے مال لوٹنے لگ جائے، تو پھر یہ مریض بن گیا تو دوسرے مریضوں کا علاج کیسے کرے گا؟ تو عالم جب ڈاکٹر و طبیب ہے تو اسے مال کے مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ مال کی حرص ہے، خوب جمع کر رہے ہیں، ایک ایک پائی گن کے رکھ رہے ہیں، جائز ناجائز بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، حلال روزی کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ بھئی حلال طریقے سے گزارا ہو جائے، بیوی بچوں کا حق ادا ہو جائے، اس کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حرام سے تو بہر صورت بچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کی سمجھداری کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی معاشی حالات کو ہمیشہ درست رکھے۔ عقل مند آدمی وہی ہے، کبھی قرضوں کی نوبت میں نہیں گھرنا، کبھی دوسروں کے سامنے سوال نہیں کرنا، ایسی حالت میں رہنا۔ جیسے اب وہ ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک مفتی صاحب بولنے لگے کہ بھئی زمانے کے حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، ہیلتھ انشورنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر مجبوری ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اللہ نے راستہ رکھا ہے، آدمی سوال کر لے، بھیک مانگ لے، اپنا علاج کرا لے۔ یہ اس موقع پہ ترغیب دینے کی بات ہوتی ہے کہ آدمی بھیک مانگ کے علاج کرائے گا۔ تو سوال کا دروازہ کھلا نہیں رکھنا کبھی بھی۔ حلال مال سے واجبی حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہوں، مطلب علماء کے لیے 3 باتیں علماء میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر۔ جو بندہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسے علوم کھولیں گے جس کا پہلے اسے علم نہیں تھا۔ دوسری چیز، ایک عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں،
کہ جن سنتوں کو تلاش کرنے عمل کرنے کے لیے آدمی مستقل لگا رہے۔ تیسری چیز ہے لوگوں سے اچھی باتوں کے علاوہ میل جول نہ رکھے۔ اچھا کام ہے تعلق رکھے، بات چیت کرے، بس ختم۔ گپ شپ کرنے، فالتو وقت گزاری کرنے کے لیے کسی سے ملنا، بس ایسے ہی آ گیا آپ کے پاس، اب جا کے ان کے ہوٹل پہ بیٹھ گئے، ایک چائے پیے، 2 چائے پیے، بسکٹ کھائے، ٹائم پاس کر لے، اٹھ کے آ گئے، ٹیلر کے پاس چلے گئے، ادھر کرانہ اسٹور پہ چلے گئے، وہاں شربت کی دکان پہ چلے گئے، 4 جگہ گھوم کے ٹھنڈا گرم مار لے کے آ گئے۔ یہ فالتو حرکتیں نہیں کرنا، بلا ضرورت کے تعلق ہی نہیں رکھنا، باہر ہی نہیں دکھنا۔ فلاں صاحب باہر دکھتے ہی نہیں، دکھے تو فلاں کام میں رہتے، بس ختم، بلا ضرورت ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ ایک عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ حسان بن عطیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جتنا بڑھتا ہے لوگوں کا دل بھی اس کے قریب اتنا ہی کھنچتا ہے، یعنی صاحب معرفت شخص جو رہتا ہے اس کا فیض 4 دانگ عالم میں ایسا پھیلتا ہے کہ بے اختیار لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے ہیں، ملکوں کے آپس میں اختلاف کے باوجود بھی یہاں کے پورے ملک کے لوگ ہوں یا دیگر ممالک کے لوگ ہوں کیسا کھنچتے چلے گئے۔ تو اللہ والوں اصل میں جو واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے اس طرح۔ چوتھی چیز ہے جس کا ایک عالم میں لحاظ رہنا چاہیے، فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ چنانچہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جلد بازی وہ شخص کرتا ہے جو لوگوں میں سب سے کم علم ہوتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو کہ جو بیچارے 40 دن میں 4 مہینے میں مفتی بن کے آتے ہیں، وہ دوست کیا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جو سال بھر محنت کر کے پڑھے، رسم مفتی پڑھے، الاشباح والنظائر پڑھے اور قواعد الفقہ پڑھے، فلاں پڑھے، ان سب کے سامنے بیٹھ کے، جائز ہے نا مفتی صاحب، میں بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں میں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے کیا کرتے، فتوے دیتے رہتے۔ کم علم آدمی جلد بازی کرتا ہے۔ فتوے میں سب سے زیادہ احتیاط وہ شخص کرتا ہے جو علماء کے اختلاف سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ بھئی اس مسئلے میں اختلاف ہے، صحیح بات کیا ہے، راجے کون سا ہے، غور کرنا پڑتا، تحریر میں دو تب بولیں گے۔ یہ علم والا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے دے دو، بول دو، نکل جاؤ، یہ سلیقہ مند آدمی نہیں ہوتا۔ آپ کون سا ڈاکٹر دیکھے، آیا پیشنٹ بھاگتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب علاج کرانا ہے، چلتے پھرتے لکھ کے دے دیا فلاں، ایسا تھوڑی رہتا۔ بیماری کون سی ہے دیکھنا پڑتا، ٹیسٹ کرنا پڑتا، علاج کیسا ہونا ہے، وہ بلا دو، آپ ہاسپٹل میں آئیے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ علاج کرنے کے لیے تو بلا رہا ہے ہاسپٹل، رکھانے کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے، صحیح علاج کریں گے۔ چلتے پھرتے دینے والا کیا ذمہ داری سے دے گا؟ فٹ پاتھ کے مال کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ جہاں کھڑے وہاں فتویٰ دے دیے، جہاں بیٹھے وہاں مسئلہ بول دی۔ عیب سے کوئی شخص بری نہیں ہے، یعنی مطلب ہمارے اندر علم کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے، ہو بالکل ہے۔ ہم کہاں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پورے علامہ ہیں بول کے؟ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ تو سلیقے سے تقسیم کریں گے، اس کی سلیقے سے خدمت کریں گے۔ دنیا میں کوئی عالم اور شریف انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو، مگر بات یہ ہے کہ جس میں خوبیاں عیب کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا عیب خوبیوں میں چھپ جاتا ہے، اور اس کے برخلاف جس میں عیب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی خوبیاں اس کے عیب میں چھپ جاتی ہیں۔ تو اپنے اندر عیب ہے، جب بولتے نا آدمی بھئی غلطی کون سے انسان سے نہیں ہوتی، آپ اتنا میرے اوپر چڑھے آ رہے، تو ٹھیک ہے وہ غلطی ہوتی، لیکن غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کی اچھائیاں نہیں دکھ رہی، تو لوگ آپ کی اچھائیوں کو شمار نہیں کرتے، غلطیوں کو شمار کرتے۔ تو ہمیشہ عیب کے ساتھ ہی اچھائیوں کو غالب رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ عیب اچھائیوں میں چھپ جائیں، وہ شمار میں نہ آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا شخص ہوگا، بلکہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے عیب ہماری خوبیوں پر غالب نہ آئیں۔ اس لیے اپنے عیب کے بارے میں محاسبہ کرتے رہنا، اپنی غلطیوں کے بارے میں دیکھتے رہنا کہ ہم سے کیا ہو رہی، غلطیاں کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تجربے کی بات جو فرماتے ہیں وہی علم کی کمی کا اقرار کے سلسلے میں ہی، کہ جو آدمی نادر باتیں، نایاب باتیں، نئی باتیں، حدیث کی نئی تشریحات، کہیں نہیں سنی ہوگی آپ نے ایسی تشریح جو آج بندہ بیان کر رہا ہے، کہیں نہیں سنی ہوگی ایسی تفسیر جو آج عاجز بیان کر رہا ہے، ایسا جو بولتے نا، حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہ لوگ جھوٹے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ تشریح کہیں بھی نہیں ہے تو آپ کی چھوئی نا ہے، اور دین وہ ہے جو پہلے سے چلا رہا ہو، جس کی سند ہو۔
جس کا حوالہ ہو، تو مطلب بے حوالے کی بات بول رہے ہیں آپ، تو کہیں بھی نہیں ہوا تو مطلب کیا؟ کہیں حوالہ نہیں اس کا۔ اب جس بات دین کی، جس بات کا کہیں حوالہ نہیں ہے تو اس کا کیا اعتبار؟ حوالے کے بغیر دین کون سا علم شمار ہوگا؟ ایڈیشنل چیز نہیں ہے نا کہ ایڈ کی جاتی رہے دین مذہب، وہ دین اسلام کی وہ شان ہے، الیوم اکملت لکم، مکمل ہو گیا، اب ختم، ایڈ کرنے کی، ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں اب۔ اور آپ بول رہے ہیں بھائی میں ایک بات بول رہا ہوں جو اس سے پہلے کوئی بولا ہی نہیں ہوگا، تو بولا ہی نہیں ہوا تو یہ بات صحیح ہے بول، کیا گارنٹی ہے؟ وہ بات ہی صحیح ہے جس کی کوئی سند موجود ہو، جس کا کوئی حوالہ موجود ہو۔ تو جو لوگ نئی نئی باتیں بیان کرنے کے چکر میں رہتے ہیں نا، وہ ضرور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ اس واسطے جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، موضوع روایات، موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں جو بیانات میں چل رہی نا آج کل بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بول کے، یہ سب وہی ہے کہ نئی نئی باتیں بولنے کے چکر میں نئے نئے ترغیبات، نئے نئے فضائل، مارکیٹ میں نئی فضیلت لانچ ہوئی ہے، اس فضیلت سے لوگوں کو شوق بڑھائیں گے، فلاں کریں گے۔ ہر مسئلے کا جواب دینے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی سے علم زائل ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر پوچھی گئی بات کے بارے میں رائے اور گفتگو کرنا شروع کر دے۔ بول دے بھائی میرے کو نہیں معلوم ہے اس بارے میں، ختم۔ ہم ہر فن کے ماہر تھوڑی ہیں، ہر فن مولا تھوڑی ہیں کہ ہر فن کے بارے میں ہم کچھ رائے دیتے جائیں۔ آج وہی بیوقوفی ہو رہی نا ہم لوگوں سے، بیٹھے کہیں پر سیاست کا موضوع چھڑ گیا، نہیں بھائی اصل سیاست کیا جانتے آپ، بول کے اب یہ بولنا شروع کرتا، آپ جانتے سیاست، آپ کے باپ سیاسی لیڈر تھے، دادا سیاسی لیڈر تھے، نہیں آپ کا خاندان کوئی خلفائے راشدین سے تعلق رکھتا ہے، بنو امیہ سے ہیں، بنو عباسیہ سے ہیں، مغل خاندان سے ہیں، کون سے کہاں سے ہیں آپ، کیا جانتے؟ لیکن ہر آدمی رائے دینے کو اپنا حق سمجھتا ہے، ہر فن میں رائے دینے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ امام مالک کی خدمت میں حاضر تھے، ایک آدمی آیا، پوچھا میں 6 مہینے کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہوں، یعنی آدھا سال لگا صرف آنے کے واسطے اس کو۔ آدھے سال میں تو آج کل ایک کورس کرا دے رہے، افتاح ہو جا رہا آدھے سال میں مفتی بنا دے رہے آدھے سال میں، تو خالی آنے 6 مہینے لگے اس بیچارے کو۔ کیا واسطے؟ ابھی مسائل پوچھنا تھا اس واسطے آئے، اور میرے پورے گاؤں کے لوگ مجھے نمائندہ بنا کے بھیجے کہ جا کے تم امام مالک سے مسائل پوچھ کے آؤ، تو ان سب کی طرف سے آیا ہوں۔ تو ہم پوچھنا شروع کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے سن کر جواب میں فرمایا، اس مسئلے کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ حیران ہو گیا، ایسا آرام سے آپ لا علمی کا اظہار کر دے رہے، نہیں معلوم بول کے میں 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، پورے گاؤں والے میں جوتے مارتے میرے، پھر جا کے پوچھ کے آؤ بولے کچھ بھی کیا نہیں معلوم آگے بول دیا، پریشان ہو گئے۔ تو وہ پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس تو یہ سوچ کے آئے ہر بات کا جواب آپ کے پاس مل جاتا ہے، تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی میرے کو نہیں معلوم ہے۔ پریشان ہو کر وہ پوچھا، حضرت جب اپنی بستی میں پہنچوں گا تو کیا بولوں گا ان کو میں کہ 6 مہینے لگے جانے، 6 مہینے لگے آنے، اور جا کے کیا پوچھ کے آئے؟ تو پوچھا لیکن نہیں معلوم بولے کیا رہے گا منظر؟ پھر 1 سال کس میں گیا ہمارا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، جا کر کہہ دینا امام مالک کو یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے، بس اتنا بول دینا۔ تو کتنا آسان تھا ان لوگوں کے لیے معلوم نہیں بول دینا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہے نا، درسگاہ میں لکھ کے لایا تو نہیں معلوم تھا، لکھ لینا، پڑھ کے لایا نہیں معلوم تھا، پڑھ کے لایا، سبق یہاں تک ہوا نہیں معلوم تھا، آسان ہے، نہیں تھا میں کل درسگاہ میں، نہیں تھا میں، اسی جہالت پر جی رہے نا، اور اسے چھٹکارے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ آخری چیز ہے کہ کثرت سے مطالعہ رہنا ایک عالم کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حافظہ اتنا تیز کیسے ہوا؟ جیسے کہ آئی تھی بات ہوئی، کتابوں کا مسلسل مطالعہ جاری رہے، کثرت مطالعہ اور مذاکرے سے ہی علمی استحضار نصیب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ایک عالم میں ہونی چاہیے، تبھی اس کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔